بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حالات حاضرہ کا پروگرام لے کے میں ہوں بشیر شاد پیام تکبیر سے۔ یقیناً ایک عرصے کے بعد مجھے آج پھر موقع ملا اور میں عفو جرم چاہتا ہوں کہ میری بہت بڑی غیر حاضری رہی، اور اس پروگرام کے روح رواں محمد عرفان تیمور اپنی نجی مصروفیات کی بنا پر آج اسٹوڈیو میں تشریف نہیں لا سکے، جس کے لیے یقیناً آپ منتظر بھی ہوں گے۔ لیکن آج جو ہے حالات حاضرہ کا پروگرام انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ہم سب جو ہے مل کے جو ہے آپ تک پہنچائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس انتہائی اچھے جو کہ قانون کے ماہر ہیں اور یہاں کی ہر محفل کی جان ہے، سید محمد جمیل، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور امیگریشن اور امیگرینٹس کے لیے یقیناً آپ کا انتظار جو ہے وہ ہم تک بھی پہنچتا ہے ٹیلی فونوں کے ذریعے، اور ہر ملنے والے کی بنا پر ہم جو ہے کلیکشن کرتے ہیں ہفتہ وار۔ اس پروگرام کو ہر جمعہ 7:15 سے لے کے 8 بجے تک آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یقیناً اس پروگرام کی ہر وہ چیز جو کہ ہم جمع کرتے ہیں ادھر یا ادھر سے اور پورے معاشرے سے، وہ آپ کے لیے مثبت راہوں کا جو ہے استوار کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اور کوشاں بھی رہتے ہیں۔ تو یہ ملک جو یونان ہے، یہ یہاں کے یورپین ممالک میں سب سے کم اجرت والا ملک بن چکا ہے، جہاں افراط زر ہو اور جہاں کی معیشت جو ہے اس حد تک گرتی جا رہی ہو، تو یقیناً ایک جو ہے وہاں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک خوف برپا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نوکریاں جو کہ انسان اپنے طور پہ اپنے کاموں کی بنا پہ جو جاتا ہے دفاتر میں اور اپنی نوکریاں جو ہے ان کا بندوبست کرتا ہے اور اپنی اجرت لیتا ہے، وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور بے روزگاری جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ یہاں اپنے ممالک سے یہاں تشریف فرما ہیں اور اپنی روزی کے لیے کوشاں ہیں، وہ بھی پریشان کن حالات میں مبتلا ہو چکے ہیں، کیونکہ ہر وہ دروازہ بند ہو گیا ہے معیشت کی بنا پہ جہاں پہ وہ جا کے اپنی نوکری کو مضبوط کر سکتے ہیں، جہاں وہ تنخواہ لے کے اپنے خاندان کو پال سکتے ہیں۔ تو یہ خلا جو ہے کسی بھی طرح پورا نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بین الاقوامی طور پر معیشت جو ہے گرتی جا رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی پر اثر ہوا ہے تو وہ ہے یونان میں بہت سارے ممالک سے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، اور دیار غیار میں جب کسی کو روٹی کا کوئی آسرا نہ رہ جائے تو وہ کس طرح جو ہے یہاں رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی NGO IOM جو ہے وہ پروگرام بنا چکی ہے۔ اس کے لیے بھی سید محمد جمیل ہمارے پاس تشریف فرما ہے، قانونی ماہر، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا ان کے پروگرام ہے۔ حالات حاضرہ میں ہم ہر وہ چیز سموتے ہیں جو کہ بے روزگاری بھی اور یہاں کے رہائشی پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ثقافتی پروگرام بھی کم ہوتے جا رہے ہیں جس میں وہ لوگ ایک دوسرے سے مل کے اچھی باتیں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بہت ساری عادات و اطوار جو ہے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب جیب میں کوئی چیز نہ ہو تو انسان جو ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس حالات حاضرہ پہ پردہ وہ اٹھاتے ہیں، سید محمد جمیل صاحب سے ہم کچھ باتیں کرتے ہیں۔ سید صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، کیونکہ آپ کا پروگرام جو ہے بہت ہی موزوں اور انتہائی اچھے طریقے سے ہر جو ہے انسان سنتا ہے اور منتظر رہتا ہے۔ یقیناً آپ کوشاں رہتے ہیں، ہر دفاتر میں جاتے ہیں بہت سارے، اور جب کلیکشن کرتے ہیں تو عوام کو بہت ساری چیزیں جو آپ سے ملتی ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اس میں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ لوگوں نے جو ہم تک پہنچائی ٹیلی فون کے ذریعے یا بات چیت کے ذریعے، وہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آپ ہی کی بات مثبت ہوتی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ عوام تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ پیام تکبیر میں آپ نے ہمیشہ سے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہاں جو معاشی حالات اب چل رہے ہیں اس میں کس حد تک یہ ملک جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے اور کب تک؟ بہت بہت شکریہ، اور پیام تکبیر کے ناظرین کو بھی میرا السلام علیکم۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں یہ لوگوں کو بتایا ہے کہ پیام تکبیر ایک ایسا پروگرام ہے جو ہمارے یونان میں ہمارے معاشی، ثقافتی، قانونی، سیاسی، سماجی
اور ہمارے بہنوں کے اور بچے بچیوں کے اور سپورٹس کے اور صحافتی برادری کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ پورا یورپ جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے. اور یونان آج کل جس طرح ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یونان اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. بالکل بالکل. معیشت جو ہے وہ تباہ کن حد جو ہے وہ مطلب ہے کہ اپنا اثر دکھا رہی ہے. 2012 جو ہے یہ اس میں فور کاسٹ جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے. یونان میں حالات جو ہیں وہ بے حد اس سے بھی جو موجودہ صورتحال ہے ابتر ہونے والے ہیں. یہاں پر دیکھ لیں کہ بے روزگاری جو ہے وہ روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. دکانیں بند ہو رہی ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, روزگار کے ذرائع نہیں ہیں بالکل. یونانی معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ یونانی جو لوگ ہیں وہ دوسرے ممالک, یورپ کے ممالک, امریکہ, کینیڈا اور دوسرے ملکوں میں جابز کی تلاش میں جو ہے وہ جا رہے ہیں, نکل رہے ہیں. یوں میں آپ کو کہتا چلوں کہ یہاں کے بہت سارے نوجوان جو ہیں اب ترکی کی جانب بھی راغب ہوتے جا رہے ہیں کہ وہاں بھی جو ہے وہ کام کریں. جی ہاں, بالکل بالکل. تو یہ ایسے خطرناک سچویشن ہے جو ہماری یہاں کی. ایک اور بات حاجی صاحب وہ بتا دوں کہ جب معاشی بدحالی ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں تو وہاں ابتری نفسیاتی طور پر جرائم بڑھتے ہیں, نفسا نفسی جو ہے بد اعتمادی جو ہے وہ بڑھتی ہے, اس میں خاندان کے خاندان تباہ ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں نفسیاتی طور پر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ جہاں یونانی معاشرہ جو ہے اس سے بدحالی کی طرف جا رہا ہے, ہمارے جو تارکین وطن ہیں, امیگرینٹس ہیں, ان پر بھی بہت شدت سے اس کا اثر ہو رہا ہے. تنخواہوں کا جو ہے ریشو اس سے پہلے اگر 1200 کو لیتا تھا تو اب تنخواہوں کا ریشو جو ہے اس حد تک کم ہو گیا ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ وہ کرائے پہ مکان اس نے لیا ہے تو کیسے وہ چلے گا. اور ایک مصیبت اور بھی آ گئی ہے کہ بھائی بجلی کاٹ دیں گے. وہ ٹیکس جو انہوں نے لگایا ہے ابھی 390 یا 400 ٹیکس جو ہے 2 قسطوں میں, ایک قسط 400 کی اور پھر ایک قسط جو ہے 400 کی دیں, یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور بجلی وہ کاٹ دیں گے, یہ کس طرح رہے گا کام؟ اصل میں تھوڑا سا پیچھے آپ چلیں تو یہاں پر یونان میں 2 بڑی جماعتوں نے, سوشلسٹ پارٹی جو ہے اور ڈیموکریٹک جو ہے, انہی کی حکومتیں رہی ہیں. ان دونوں جماعتوں نے اپنا گزشتہ دہائیوں سے یونان میں کوئی بھی ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ یہاں نہیں کیے. آپ دیکھ لیں کہ یہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یورپین یونین نے ان کو بہت سارے فنڈز دیے ہیں اور لیکن یہ سب لوگ کھا گئے ہیں. دونوں جماعتیں, ان کے لیڈران, ان کے منسٹر جو ہیں, ان کے ادارے تباہ ہیں. اور سوائے 2004 میں جو اولمپک یہاں ہوئے تھے اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بس. اس کے بعد کسی قسم کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ٹورزم تھا یا شپنگ تھی, یہی 2 مین یونان کے جو ہیں انکمنگ سورسز تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ بھی بدحالی کا شکار ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ قوم جو تھی یہ بگڑی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا کہ یونانی معاشرہ جو تھا وہ دن میں کام کرتا تھا اور رات کو وہ کلبوں میں, نائٹ کلبوں میں, میوزک ہال میں اور وہ عیاشیوں میں اپنا انجوائے کرتا تھے اور کل کی مستقبل کی انہوں نے فکر نہیں کی. اب وہ جو چیزیں ہیں جو پہلے آلریڈی باقی یورپین ممالک میں پہلے سے لاگو ہیں, اس پہ ڈیولپڈ ہیں وہ کنٹریز, اس معاشرے میں وہ عادی ہیں ان چیزوں کے ٹیکس ادا کرنے کے. یہاں پر قوم کو تصور ہی نہیں تھا, ٹیکس چوری کرتے تھے اور اپنا انہوں نے ذمہ داری سے کوئی بھی. معاشی ترقی کی جو ہے نا میں تعریف کرتا چلوں, معیشت میں ایک بڑی اچھی چیز انہوں نے لکھی ہے کہ معاشی ترقی کسے کہتے ہیں. ایک پرانا مکان اگر کوئی خریدتا ہے تو وہ معاشی ترقی میں نہیں آتا اس گوشوارے میں. اصل میں معاشی ترقی وہ ہوتی ہے کہ ایک نئی چیز جو ہے تخلیق کی جائے. بے شک. اب جو ہے ہمارات یعنی یہاں کی پولودومیا جو کہ ہمارات جو ہے اس کو کنٹرول کنسٹرکشن جو ہے وہ اتنی نیچے چلا گیا اس کا لیول کہ ہر جگہ کرائے کے لیے مکان خالی ہے اور برائے فروخت مکان خالی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ترقی, معیشت کی ترقی جو ہے وہ رک گئی ہے. پاک جو نام ہے اعتماد کا, پاک گروپ آف کمپنیز عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش. پاک ٹریول
अपने सफर को आरामदेह बनाने के लिए टिकट हमेशा पाक ट्रेवल से खरीदिए, क्योंकि हम देते हैं कंट्रोल रेट पर कंफर्म टिकट। पाक फोटो डिजिटल नित नए डिजाइन के साथ। फोटोग्राफी के लिए हमसे राब्ता करें, क्योंकि हम हैं फोटो मास्टर। फोटो के लिए 9955, फोन नंबर 2105203935। ट्रेवल के लिए 21052425560। BPS टेलीकम्युनिकेशन के कॉलिंग कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब है। कॉल फॉर पाकिस्तान खरे सुच्चे मिनट। पाकिस्तान के लिए कॉल फॉर पाकिस्तान दे पूरे 420 मिनट। बनाना इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मिनटों के साथ पूरे 900 मिनट। टॉक टू मी और अब सिर्फ 2 यूरो में पाकिस्तान करे पूरे 105 मिनट बाद। सुपर इकोनॉमी अमेरिका और सारे यूरोप के लिए बेमिसाल कॉलिंग कार्ड, जिससे आप कर सकते हैं पूरे 500 मिनट बाद। नीज हमारे तमाम कॉलिंग कार्ड्स आप अपने मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी के लिए राब्ता नंबर 21052033935। कस्टमर सर्विस 801221221। इम्तियाज एंड ब्रदर्स मनी ट्रांसफर, कॉलिंग कार्ड्स, गिफ्ट सेंटर एंड सेटेलाइट थोक परचम तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। मेयार की ज़मानत इम्तियाज ब्रदर्स। कॉलिंग कार्ड के लिए फ़ोन नंबर 2103238714। ट्रैवल एजेंसी और मनी ट्रांसफ़र के लिए फ़ोन नंबर 2103238971। और गिफ्ट सेंटर के लिए फ़ोन नंबर 2103310481। एड्रेस फोकलियर्स 53D अमोनिया। राना मोटर रेसिंग हर किस्म के मोटरसाइकिल की सर्विस और ट्यूनिंग के लिए तशरीफ लाएं। नई और पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। हम वतनों के लिए 100% रियायत, 20 साल तजर्बाकार मैकेनिक की ज़ेर निगरानी, हादसा की सूरत में वकील की सहूलत, इंश्योरेंस तय और ट्रांसफ़र के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। एड्रेस आयुआनिस 32 रैंदी यूनान। फ़ोन नंबर 2130414068। CU नंबर 6941692814। शालीमार कंप्यूटर शॉप। लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई तो क्या हुआ? शालीमार कंप्यूटर शॉप से ठीक कराएं। पेंटियम 4 कंप्यूटर सिर्फ 120 यूरो में। नए लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीदारी के लिए एक ही नाम याद रखें। कंप्यूटर के मुतल्लिक़ तमाम सामान और सर्विस की सहूलत के साथ शालीमार कंप्यूटर शॉप, एथेंस ओमोनी। प्रोप्राइटर इमरान संधू। टेलीफोन नंबर 2130040171 6947950233। मैं चूँकि माशत का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैशत की तारीफ ही कि इंसान जो है एक नई चीज़ तख्लीक करे, तो कारखाना इनके पास है कोई नहीं। जी बिल्कुल। तो इस सूरत में बिजली भी दूसरे ममालिक से लेंगे ये। वही आ रहे हैं ना कथा कलामी के, वो इन्होंने कुछ किया नहीं है। अब ये है कि इन पे एकदम ऑल ऑफ सडन जो इनको इस कौम पे जो ये मुसल्लत की जा रही हैं चीज़ें, यूरोपियन यूनियन IMF की तरफ से और यूरोपियन बरादरी। अब यूरोपियन कहते हैं कि उनके अवाम का टैक्स का पैसा जो है, काम मेहनत मजदूरी वो करें, उनके टैक्स के पैसे को इनकी इमदाद की जाए। और ये लोग जो हैं इनको एकदम अब सख्तियाँ, वो कानून लागू जो हो रहे हैं वो इनको जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त होने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए तनख्वाहें कट गई हैं इनकी, जो फालतू इनको जो चीज़ें मिलती थी बहुत ज़्यादा तनख्वाह के अलावा भी चार यानी चीज़ें तनख्वाहें ज़्यादा मिलती थी, वो सारी चीज़ें कटी हो गई हैं। यानी अब ये सख्तियाँ जो हैं उसके काबिल नहीं है, लेकिन वो इनको करनी पड़ेंगी। इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि अभी भी यूरोपियन बरादरी को जो है इन पे एतमाद नहीं है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग अपना एतमाद खो चुके हैं। अब उस एतमाद को बहाल करने में टाइम लगेगा। उसके लिए इनके आपस की यूनिटी नहीं है। आपने देखें कि कल असेंबली में जो है क्या हालत हुई है। यूनान की तारीख में ऐसा बदनज़मी जो है आपस के मेंबर पार्लियामेंट्स के किसी भी बिल पे वो इत्तफाक नहीं कर रहा। तो ये है कि यूरोपियन यूनियन जो इनको किस्त देनी है वो भी अभी खटाई में पड़ रही है कि भाई वो अगर इनको वो मार्च में किस्त नहीं मिलती, उसके लिए फिर यूनान के लिए कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है कि वो यूरोपियन यूनियन से अलहदगी इख्तियार करे, उसको निकाल दिया जाए, वो दोबारा अपनी करेंसी जो दरख्मा थी उसमें वो वापस आए। लेकिन ये भी नामुमकिन है, इससे बहुत सारे और मसाइल पैदा होंगे। तो अब ये है कि यहाँ अभी टेम्परेरी जो है आर्जी कोलेशन गवर्नमेंट बनी हुई है, वही इसका निज़ाम चला रही है। अब शुनीद ये है कि अप्रैल में जाकर कहीं इंतखाबात होंगे नेशनल,
اس میں پھر دیکھیں گے ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ عام افواہ پھیلتی جا رہی ہے جی وہ یہ ہے کہ یہاں کے یونانی جو شہری ہیں وہ آپس میں یہ باتیں کرتے سنے گئے ہیں کہ بھئی مارچ میں جب یہ ہونے والا ہے تو آٹے کی بوری اندر رکھ لو، اسٹاک کر لو، تھوڑا سا یہ کر لو وہ کر لو. یہ ہے وہ افراتفری جو کہ ان کے زوال کی طرف ان کو لے جا رہی ہے. ہر کمال راہ زوال بات یہ درست ہے. اور ایک معاشی گوشوارہ قانون تقلیل حاصل کا بھی یہاں لاگو ہو جاتا ہے قانون. وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ ایک مقام پہ پہنچ جاتی ہے تو ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں سے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی جی. تو یہ اس کھٹائی میں چلے گئے ہیں. وہاں تک پہنچنے تک ان کو ہوش نہیں آئی، اور آج جب ہوش آئی ہے تو سب کچھ ان کا لٹ چکا ہے. تو یہ کس طرح جو ہے یہ بتائیے، بس اللہ تعالیٰ سے دعائی کرنی چاہیے کہ جب تک جو پارٹی جو ہے کس طرح اس کو سنبھال سکتے ہیں. بہرحال کہ یہی ہے کہ نئے انتخابات ہوں، نیا مینڈیٹ آئے، جو بھی گورنمنٹ آئے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی میجورٹی کے ساتھ حکومت نہیں آئے گی، کولیشن ہی ہوگی دوبارہ. لیکن اس کے بعد پھر بھی ہے کہ نئی گورنمنٹ جو بھی کولیشن کی آئے گی وہ ایسے ایکسٹریم سٹیپس اٹھائے گی. اور جب تک یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اور پرائیویٹائزیشن، ان کے پاس اب دو ہی راستے ہیں. یہ اس پہ اگر یہ عمل کریں گے تو پھر یہ ان کو سہارا مل سکتا ہے، ان کی اکانومی کو. اور اگر یہ 2012 جو ہے اس کو کراس کر لیتے ہیں مشکلات کا سامنا کر کے، اور اس کے بعد پھر جا کے کہیں 2013 کے اینڈ میں جا کر کچھ اکانومی ان کی سدھر سکتی ہے. کل ایک قدم اٹھایا گیا ہے کہ تھیوا سے ٹرک آئے ہیں بہت سارے، اور وہ ایتھنس میں انہوں نے کھڑے کیے ہیں ٹرک، اور فری میں آلو، فری میں پیاز اور فری میں سب چیزیں دی ہیں. اور آج انہی کا ٹیلی ویژن جو ہے یہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے ایک خدمت جو ہے سٹارٹ کر دی ہے. اگر یہ خدمت کا جذبہ ہر اس کسان میں اور ہر اس انسان میں آ گیا تو بہت ممکن ہے ایک دوسرے کی جو ہے ہمدردی حاصل کر لیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر لیں، اور بہت ممکن ہے یہ اپنے طور پر بارٹر سسٹم میں اونچے مقام پہ. وہی ہمارے بدقسمتی حاجی صاحب یہ ہے کہ جب تک ابھی تک یہاں ٹیکس چور جو ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہیں، وہ قابو نہیں آئے. اب یہ ہے کہ اب دیکھ لیں کہ اب انہوں نے کورٹ سے اجازت بھی لے لی ہے. اب ان کے نام جو ہے لسٹ انہوں نے شائع کر دی ہے. تو وہ اگر یہ ٹیکس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو ان کی اکانومی کو کچھ سہارا جو ہے پرسنٹیج مل جائے گا. بات میں مجھے ایک بات یاد آئی، ہم جو ہیں دیار غیر میں جتنے بھی رہ رہے ہیں جو لوگ، اور انہوں نے اگر ٹیکس کوئی پے نہیں کیا یا ان پہ کوئی جرم آ چکا ہے تو ان کے لیے کچھ بات مجھے بتا رہے تھے آپ کہ پولیس جو ہے وہاں جاتی ہے، ان کو کیا کرتے ہیں پھر وہ؟ نہیں، وہ یہ ہوتا ہے نا کہ فرض کرے ہم لوگ جو ہے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے جو ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہے. کہ آج اگر میرا ٹریفک چلان ہوا ہے آج سے 6 مہینے سال پہلے، میں نے وہ پے نہیں کیا. اب یہ ہے کہ وہ عدالت میں چلا جاتا ہے، پہلے آپ کو نوٹس بھیجتے ہیں، آپ اس کی پیروی نہیں کرتے یا پتہ تبدیل کر لیتے ہیں. ہمیں تو یہ اکثر یہ چیزیں ہیں کہ ہم کبھی بھی جا کر ڈکلیئر نہیں کرتے جو نیا پتہ آپ کا ہے اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں، جبکہ یہ قانون لازم ہے. جو ہے جرمانہ ہے اگر آپ نے نہیں بتایا. اب اس میں یہ ہے کہ وہ ون سائیڈڈ ڈیسیژن ہو جاتے ہیں، تو وہ جب آپ پے نہیں کرتے تو وہ کمپیوٹر پہ فیڈ ہو جاتا ہے. تو اس میں عدالتی فیصلہ آپ پہ سزا ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی پیپر ٹیسٹ کرانے جائے یا آپ روٹین چیک ہو جائے پولیس میں تو کمپیوٹر پہ آپ کا آ جائے گا کہ یو آر وانٹیڈ، تو وہ آپ جیل جو ہے وہ چلے جائیں گے. ایک بیٹھے بٹھائے غیر ذمہ داری کی آپ جو بات کرتے ہیں اس سے آنے والے مشکلات آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. اگر وہ پیسے جرمانہ پے بھی کر دیتا ہے پھر بھی اس کو قید ہے. اگر تو وہ جب اس کی عدالت ہے اس وقت پے کر دے تو پھر تو معاف ہو سکتا ہے. لیکن جب ایک دفعہ سزا سنا دی گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ وکیل کرنے کے بعد جرمانہ بھی پے کرنا پڑتا ہے اور اس کو وہ سزا بھی خریدنی پڑتی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اس سے ذرا میں چاہوں گا کہ اپنے تارکین وطن جو ہے ان چیزوں پہ کنٹرول کریں، اپنے کمپیوٹر سے. اور جو ہے وہ اگر ان کے بعض کا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم بری ہو گئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کرتے کہ جا کے پہلے وکیل کے تھرو اپنا کیس فائل جو ہے وہ ڈیسیژن اس کو پڑھوائیں. سنی سنائی باتوں پہ جی ہمیں انہوں نے بری کر دی ہے، تو اس سے بہت مشکلات ہیں. جو بھائی ہیں وہ بغیر ڈپلومے کے باہر جاتے ہیں، چالان ہو جاتا ہے اور چالان بھرتے نہیں، اور اس کے بعد ان کا کیا حل ہوگا، کیسے پکڑے جائیں گے؟ بس وہ یہی ہے نا کہ وہ اپنے کمپیوٹر پہ اپنے جو تھانے میں کسی وکیل کو بھیج کے یا جو ان کا سسٹم ہے بیسک ڈاٹا اس سے وہ جو ہے وہ کنفرم کرائیں. اگر آپ کو یہ شک ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ میں نے کیا ہوا ہے لیکن میں نے اس پہ توجہ نہیں دی تو وہ وکیل کو بھیج کے وہ کروا سکتے ہیں. ایک بڑا چپتا ہوا سوال ایک اور ہے جو کہ میرے ذہن میں کلبلی مچا رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھ لوں تو بہتر ہے. جی. وہ لوگ جو کہ شادی کر رہے ہیں یہاں پہ، جی، چاہے وہ لیگل پوزیشن میں
لیگل پوزیشن سے مراد ان کے پاس ہے خرطی یہاں کی ہے یا وہ ریڈ کارڈ پہ ہیں, شادی وہ کر رہے ہیں, اور کرنے کے بعد شادی جو ہے وہ کس طرح لیگل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ ابھی کتنا ٹائم ہے, یہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی اپنا یہ انفارم کیا تھا کہ اب انہوں نے جتنی اب تک شادیاں ہوئی ہیں سب کو معلوم ہے کہ یہ پیپر میرج ہوتی ہے. جی جی. اور اس پہ بے انتہا جو ہے کیسز جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. ٹھیک. وہ ہمارے لوگ جو ہے وہ نمبر 2 کاغذ جو ہے وہ بنا کے زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں وہ پیش کرتے ہیں جن کی چیکنگ بھی ہو گئی ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ ریڈ کارڈ کے اوپر وزارت جو ترجمان ہے یہاں کی جو ترجمانی کرتی ہے وہ ریڈ کارڈ پہ اب ترجمانی نہیں کرتی, انہوں نے نوٹیفیکیشن بند کر دیا ہوا ہے. اچھا یہ اسلام آباد میں جو ان کی ایمبیسی ہے وہاں سے شادی کرنے کے لیے کیا اب یہ ہے کہ انہوں نے نیا قانون پاس کر دیا ہے کہ پہلے تو تھے کہ جو ڈاکومنٹس آپ اپنے ملک سے منگواتے تھے, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, کہ وہاں سے جو اپنے منسٹری آف فارن افیئرز سے اٹیسٹ ہوں, اور جب وہاں سے اٹیسٹ ہوتی ہیں پھر سفارت خانہ پاکستان یہاں یونان اس کو اٹیسٹ کرتا ہے, اس کے بعد آپ ٹرانسلیشن کے لیے دیتے ہیں منسٹری میں. اب انہوں نے پاکستان ایڈیشنل کوئی چیز انہوں نے ایڈ کی ہے جو اب نہیں, وہ یہ کر دیا ہے کہ انہوں نے اب جو پاکستان سفارت خانے کی ٹیسٹیشن ہے اس کو قبول نہیں کر رہے. نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا, میں سوال پھر آپ سے پوچھ لیتا ہوں. وہ لوگ جو کہ یہاں شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ وہاں کا کہ وہاں وہ غیر شادی شدہ ہیں اور ان کا کردار جو ہے ٹھیک ہے, یہ ٹیسٹ وہاں سے کرانا پڑے گا, یہ ایک نیا جو ہے میں اسی کی طرف آ رہا تھا نا کہ وہی چیز وہی سرٹیفکیٹ پہلے آپ وہاں سے ایفیڈیوٹ کہ بھائی یہ شادی شدہ نہیں ہے ان کی فیملی کی طرف سے, وہ وہاں سے منسٹری آف فارن افیئر سے ہمارے اسلام آباد سے ٹیسٹ ہوتا تھا پھر یہاں آتا تھا ہمارا سفارت خانہ کرتا تھا. اب پورا ہو گیا, اب انہوں نے یہ ناقابل قبول کر دیا. ٹھیک. اب تمام ڈاکومنٹس خالی یہ شادی کا نہیں, اب انہوں نے تمام وہ کاغذات جو امیگرینٹس کے ہیں, چاہے وہ بچوں کے ہیں چاہے شادیوں کے ہیں, انہوں نے یہ شرط لگا دی ہے کہ وہ اسلام آباد یونانی سفارت خانے سے پہلے تصدیق ہو, اٹیسٹ ہو, پھر اس کو یہ ایکسیپٹ کریں گے. یعنی برتھ سرٹیفکیٹ بھی وہاں سے اٹیسٹ ہوگا. جی ایگزیکٹلی. اب وہ ہماری فارن آفس کا اور ایمبیسی کا اٹیسٹیشن وہ تسلیم نہیں کر رہے. صحیح. اس پہ انہوں نے یہاں کی وزارت خارجہ نے ہمارے سیکرٹری سفارت خانہ کو شاہ فیصل کاکڑ کو بلایا اور ان سے انہوں نے درخواست کی کہ جی آپ اس کو اٹیسٹ مت کریں. پاک جو نام ہے اعتماد کا, پاک گروپ آف کمپنیز عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش. پاک ٹریول اپنے سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے ٹکٹ ہمیشہ پاک ٹریول سے خریدیے, کیونکہ ہم دیتے ہیں کنٹرول ریٹ پر کنفرم ٹکٹ. پاک فوٹو ڈیجیٹل نت نئے ڈیزائن کے ساتھ. فوٹوگرافی کے لیے ہم سے رابطہ کریں کیونکہ ہم ہیں فوٹو ماسٹر. فوٹو کے لیے 9955, فون نمبر 2105203935. ٹریول کے لیے 21052422560. بی پی ایس ٹیلی کمیونیکیشن کے کالنگ کارڈز یونان بھر میں دستیاب ہے. کال فار پاکستان کھڑے تے سچے منٹ. پاکستان کے لیے کال فار پاکستان دے پورے 420 منٹ. بانانا انڈیا کے لیے سب سے زیادہ منٹوں کے ساتھ پورے 900 منٹ. ٹاک ٹو می اور اب صرف 2 یورو میں پاکستان کرے پورے 105 منٹ بات. سپر اکانومی امریکہ اور سارے یورپ کے لیے بے مثال کالنگ کارڈ جس سے آپ کر سکتے ہیں پورے 500 منٹ بات. نیز ہمارے تمام کالنگ کارڈز آپ اپنے موبائل سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. فری ڈیلیوری کے لیے رابطہ نمبر 21052203935. کسٹمر سروس 801221221. امتیاز اینڈ برادرز منی ٹرانسفر, کالنگ کارڈز, گفٹ سینٹر اینڈ سیٹلائٹ تھوک پرچم, تمام چیزیں دستیاب ہیں. معیار کی ضمانت. امتیاز برادرز. کالنگ کارڈ کے لیے فون نمبر 2103238714. ٹریول ایجنسی اور منی ٹرانسفر کے لیے فون نمبر 2103238971. اور گفٹ سینٹر کے لیے فون نمبر 2103310481. ایڈریس فوکلیئرز 53 ڈی امونیا. رانا موٹر ریسنگ ہر قسم کے موٹر سائیکل کی سروس اور ٹیوننگ کے لیے تشریف لائیں. نئی اور پرانی موٹر سائیکلوں کی خرید و فروخت کا بااعتماد ادارہ. ہم وطنوں کے لیے خصوصی رعایت, 20 سالہ تجربہ کار مکینک کی زیر نگرانی, حادثہ کی صورت میں وکیل کی سہولت, انشورنس, قطعوں اور ٹرانسفر کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ایڈریس آیوانس 32 رینڈی یونان. فون نمبر 213-041-4068.
CU number 6941692814. शालीमार कंप्यूटर शॉप। लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई तो क्या हुआ? शालीमार कंप्यूटर शॉप से ठीक कराएं। पेंटियम 4 कंप्यूटर सिर्फ 120 यूरो में। नए लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर की खरीदारी के लिए एक ही नाम याद रखें। कंप्यूटर के मुताबिक तमाम सामान और सर्विस की सहूलत के साथ शालीमार कंप्यूटर शॉप, एथेंस, ओमोनी। प्रोप्राइटर इमरान संधू। टेलीफोन नंबर 2130040171 6947950233। और इसमें मैं दाद दूंगा, मुबारकबाद दूंगा शाह फैसल काकड़ साहब को, सेक्रेटरी साहब को। उन्होंने टोटल रिफ्यूज़ कर दिया कि जी हमारा ये कानून है, हमारा अपना पाकिस्तान का कानून है, हमारा यूनान का कानून नहीं है। सही। आप हमें तलकीन नहीं कर सकते। हम अपने कानून के मुताबिक, हमारी फॉरेन ऑफिस जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करती है, हम मजाज हैं उसको री अटेस्ट करने के, उसकी अटेस्टेशन अगर वो सही है तो। आपको कोई अगर प्रॉब्लम है, आप अपने अदारों को तस्हीह करें। अगर आपके अदारे दीमुस वगैरह जाली वो वेवियोसियाँ दे देती हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप पकड़ें। ये हमारा काम नहीं है, मैं तो टेस्ट करूँगा। सही। तो इसलिए उन्होंने फिर इसके रद्द अमल में वो नोटिफिकेशन बना दिया जी, और उन्होंने तमाम दफातर को वो भेज दिया। सही किया। तो अब ये लोग जो है इससे मुतात हो जाए कि वो सफारत खाना के इसमें कोई कसूर नहीं है। सफारत खाना हमारा यूनान का, उसने बड़ा अच्छा किरदार पॉजिटिव अदा किया और वो उस पर डटा हुआ है। लेकिन जाहिर है कि यूनान का जो गवर्नमेंट है उसका अपना कानून है, वो मजाज हैं लागू करने के। आइए उस पहलू को उजागर करते हैं जो कि अब अपने तौर पर जाने वाले जितने मुहाजिरीन हैं उनके बारे जो है ओम एक अदारा यहाँ पे जो है वो किस हद तक मुस्तैद है और उसका कोटा क्या है, शराइत क्या है, और उसका एड्रेस भी बताइए और साथ में ये बताइए उनकी कंडीशन क्या है वहाँ। खुद आदमी को जाना पड़ेगा या क्या होगा? जी हाँ, ये मैं बताता चलूँ कि IOM ये जो इदारा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इमिग्रेंट जी, ये पिछले काफ़ी दहाई से पूरी दुनिया के मुमालिक में इसके दफातर हैं। ये NGO है जो बैनुल-अक़वामी है, रेकोगनाइज है। हमारे पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में भी इसके दफातर हैं और इनके नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं। इसने जो तीसरा प्रोग्राम है ये शुरू कर दिया है अपने मुमालिक में जो है वो सेल्फ रिपाट्रिएशन जो है, जो लोग अपनी मर्ज़ी से अपने मुमालिक जाना चाहते हैं। जी। और इस वक्त जो हालात हैं मौशी बदहाली की वजह से, हाजी साहब मैं समझता हूँ कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं हमारे पाकिस्तानी, अफ़गानी, बांग्लादेशी और बिलखुसूस पाकिस्तानी वो रोज़ाना की बुनियाद पर इतना जो है वो अंदराज करवा रहे हैं। इससे पहले जो है ये पुलिस जो था कोटा कोई मुख्तस है नहीं, इसमें कोई मुख्तस नहीं है। इसका जो है प्रोग्राम जो है वो एक प्रोग्राम ख़त्म होता है तो दूसरा जो है वो तैयार होता है, वो लागू हो जाता है। इसमें 75% जो फंड है वो यूरोपियन यूनियन जो है वो पे कर रही है और 25% जो फंड है वो यूनान गवर्नमेंट के बजट से, नेशनल बजट से जो है वो पे हो रहा है। इसमें बदकिस्मती इस वक्त ये हुई है कि 6 माह ज़ाया हो गए हैं। ऑलरेडी पैसा आया हुआ था यूरोपियन यूनियन से, लेकिन यूनान के अपने यहाँ का बदहाली परमिशन नहीं हो रही थी, वो साइन नहीं कर रहे थे यहाँ की मिनिस्ट्री। अब उसने साइन कर दी हैं ऑलरेडी। इस वक्त पिछले हफ्ते 3 फ़्लाइटें जा भी चुकी हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा कि तमाम वो लोग जो अपनी मर्ज़ी से जाना चाहते हैं, उसका तरीक़ेकार ये है कि आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है। जिन लोगों के पास सिर्फ पासपोर्ट है वो IOM का दफ्तर जो है वो है आनो कालामाइकी में। उसकी जो गली है, सड़क का नाम दोदेका निसू 6 नंबर उसका बिल्डिंग है। उसका वहाँ जाने का तरीका मैं बता देता हूँ कि आयो दिमित्रियो मेट्रो का जो स्टेशन है वो आखिरी स्टॉप है आयो दिमित्रियो। ठीक, वहाँ पर आप उतरें और वहाँ से 109 नंबर बस जो है उस पर आप बैठें। आयो दिमित्रियो से तकरीबन 3 स्टॉप के बाद राइट साइड पे दाईं तरफ बस मुड़ेगी। उसी सड़क का नाम दोदेका निसू है। उसके पहले मुड़ते सारी पहले स्टॉप पे आप उतर जाएं। साथ ही बहुत बड़ी बिल्डिंग है 6 नंबर IOM, वहाँ आप अंदर चले जाएं और वहाँ जाकर आप अपना अंदराज करवाएं और 1 हफ्ते के अंदर आपको जो है वो आपकी फ़्लाइट जो है आप वहाँ बताएंगे कि आपको इस्लामाबाद जाना है, लाहौर या लाहौर जाना है।
یا کراچی جانا ہے یا پشاور جانا ہے. وہاں مدد کے لیے کوئی پاکستانی جی وہاں ٹرانسلیٹر موجود ہیں وہاں پر. جی 1 ہفتے کے اندر وہ آپ کو بھیجیں گے اور وہ IOM جو ہے وہ ٹکٹ کے ساتھ 300 یورو جو ہے وہ ایز اے امدادی رقم جو ہے وہ بھی آپ کو پے کرے گا. جی اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہاں یونان میں جو ایئرپورٹ ہے اس میں کسی قسم کا پرابلم جو ہے وہ نہیں ہوگا. آپ کا ریکارڈ کلیئر ہوگا, اس میں بلیک لسٹ اوور اسٹے کی سٹیمپ نہیں لگے گی. ایک چیز اور میں اپنے بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ وہ اور واقعی یہ جینون ان کا سوال ہے کہ ہمارے لوگ پوچھتے ہیں حاجی صاحب کہ یہاں تو ٹھیک ہے, بہت اچھا یہاں کی حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے ہمارے لوگوں کی مدد کے لیے, غیر قانونیوں کی مدد کے لیے. وہاں کیا ہوگا؟ ہمارے ملک میں جو ہمارے ایئرپورٹوں پہ سلوک ہوتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ میں صرف اتنی بات آپ کو بتاتا چلوں, ہمارے لیے باعث شرم ہے, ہم نے بہت ساری کوشش کی ہے اس کے لیے. صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان, منسٹر اوورسیز کو, ان سب کو. اور اس میں اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے سفیر پاکستان یونان نے بھی بہت سارے خط لکھے ہیں اپنی وزارتوں کو, لیکن افسوس کہ اس پہ ابھی تک کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہوا. یہاں کی گورنمنٹ کا, یہاں کے پروگرام کا ہمارے ہاں کی حکومت یا وہاں کے جو ادارے ہیں یا ایئرپورٹ وہاں کیا سلوک ہوتا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اپنا کردار بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ویسے یہ بات جو ہے کہ ایک ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ ایک درخواست ہے کہ یہ ناروا سلوک جو کیا جاتا ہے, آدمی تو ویسے بھی پسا ہوا ہے اس معیشت کے دور میں, وہ بیچارہ دیار غیر میں پستا جا رہا ہے اور اس کا وہ درجہ جو کہ اس کو ملنا چاہیے بحیثیت شہری وہ اگر نہیں مل پاتا تو اس کا مورال جو ہے اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ وہاں وہ اپنے آپ کو جو ہے خودکشی پہ مجبور ہو جاتا ہے. اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ ایک پروگرام ہے جو اس وقت جاری ہے اور جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, فرض کریں جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے وہ بیچارے کیا کریں, وہ لوگ بھی, لیکن ان کے پاس یہ ثبوت ہونے چاہیے کہ وہ پاکستانی ہیں. وہ بھی IOM کے دفتر جائیں, پہلے وہاں جا کر اندراج کروائیں, وہ آپ کو ایک کارڈ یا لیٹر دیں گے, وہ لے کے آپ اپنے سفارت خانے میں جائیں گے. اپنے سفارت خانے میں جو ہے وہاں پر اپنا ثبوت پیش کریں گے کہ آپ پاکستانی ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس اوریجنل شناختی کارڈ کمپیوٹرائز یا آپ کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے یا بے فارم ہونا چاہیے. پاکستان سے وقت کا دورانیہ جو ہے وہ مجھے کچھ اس طرح لگ رہا ہے جیسے کم ہوتا جا رہا ہے. ہر وہ چیز جو شروع میں ابتدا میں شروع کی جاتی ہے اس کا اختتام تو ہوتا ہی ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وہ مفید مشورے جو کہ اپنی اس قوم کو آپ نے دیے اور یہاں کے رہنے والوں کو دیے وہ بہت اچھے رہے. لیکن ایک اور سوال جو مجھے کرنا ہے کہ ابھی ان قریب جو ہے صدر کا عہدہ کسی کو سونپنا تو ہے. یہ ایک سوال جو ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں کہ یہاں کمیونٹی کا صدر جو ہے بننے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں کوشاں ہیں. آپ کا خیال جو ہے بھی آ رہا ہے؟ میں نے ابتدا مجھے خوش قسمتی ہے کہ تکبیر ٹیلی ویژن کے پروگرام سے ہی میں نے اپنا اناؤنس کیا تھا اور آج بھی میں اسی اپنے اس ویژن پہ قائم ہوں اور میں ضرور حصہ لے رہا ہوں پاکستان کمیونٹی انتخابات میں. حالانکہ مجھے ضرورت نہیں ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میری اپنی یونان کی سب سے پہلی رجسٹرڈ سوسائٹی ہے جس کا میں صدر ہوں اور میں احسن طریقے سے اپنا کام کر رہا ہوں اپنی برادری کے لیے, اپنے مسائل کے لیے. لیکن اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے میں اس میدان میں آ رہا ہوں اور میں جاتے جاتے خوش آمدید. آج ہمارے لیے خوش قسمتی کا دن ہے کہ آج پیر صاحب جگر گوشہ سلطان عارفین حضرت پیر سلطان فیاض الحسن صاحب آج یونان کی سرزمین پر تشریف لا چکے ہیں. ہم پیام تکبیر کی پوری ٹیم کی طرف سے اور پوری پاکستانی برادری کی طرف سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بالخصوص ہمارے پروڈیوسر ہونہار پروڈیوسر بالکل اور جن کا کوئی ثانی نہیں ہے, یہ نہیں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے ناصر جسوکی صاحب. ٹیم کی طرف سے بھی بالخصوص پیر صاحب کو خوش آمدید یونان میں. اور عرفان تیمور صاحب کی کمی آج محسوس ہوئی ہے, ہمیں امید ہے کہ وہ نیکسٹ پروگرام میں بھی وہ تشریف لائیں گے. دیکھیں روحانی غذا کے لیے پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں اور یقیناً وہ ہمیں بہت کچھ دے کے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کو سلام پیش کرتے ہوئے پروگرام کو اختتام پہ لے جاتا ہوں. السلام علیکم.